السلام علیکم ناظرین، عجائبات عالم سیریز میں آج ہم پیٹرا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ موجودہ عرب خطے میں پیٹرا کو سب سے قدیم شہر سمجھا جاتا ہے۔ اردن کے نباتینی لوگوں نے 312 قبل مسیح میں پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائے۔ پانی کی فراہمی کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر ایک نالی بنائی گئی۔ یہ مکان اور نالی آج بھی موجود ہیں۔ پہاڑوں کی رنگت بہت خوبصورت ہے، خصوصاً چاندنی رات کو بہت دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو پیٹرا لیے چلتے ہیں۔ پیٹرا جنوبی اردن میں ہے، جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے محلات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ایک تاریخی اور آثار قدیمہ والا شہر ہے۔ جن پہاڑوں کو کاٹ کر اسے بنایا گیا وہ گلابی رنگت کے تھے، اس لیے پیٹرا کو روز سٹی یا ریڈ روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ المدبہ کے پہاڑ سے ملحق ہے۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک بیسن جو بحیرہ مردار سے خلیج عقبہ تک چلنے والی وادی اربا کے مشرقی حصے کو تشکیل دیتا ہے۔ پیٹرا کے ارد گرد کا علاقہ 7000 قبل مسیح کے شروع سے آباد ہے۔ آثار قدیمہ کے کام نے صرف دوسری صدی قبل مسیح سے نباتین کی موجودگی کے شواہد دریافت کیے ہیں، جس وقت تک پیٹرا ان کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ نباتینی خانہ بدوش عرب تھے، جنہوں نے پیٹرا کو بخور کے تجارتی راستوں کی قربت میں سرمایہ کاری کر کے اسے ایک بڑے علاقائی تجارتی مرکز کے طور پر قائم کیا۔ تجارتی کاروبار سے نباتیوں کو کافی آمدنی حاصل ہوئی اور پیٹرا ان کی دولت کا مرکز بن گیا۔ نباتین اپنے دشمنوں کے برعکس بنجر صحراؤں میں رہنے کے عادی تھے اور وہاں کے پہاڑی علاقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملوں کو پسپا کرنے کے قابل تھے۔ وہ خاص طور پر بارش کے پانی کی کٹائی، زراعت اور پتھر کی تراشی میں مہارت رکھتے تھے۔ پیٹرا پہلی صدی عیسوی میں پھل پھول گیا، جب اس کا مشہور الخزنیہ ڈھانچہ، جسے نباتی بادشاہ اریٹاس چہارم کا مزار سمجھا جاتا ہے، تعمیر کیا گیا اور اس کی آبادی اس وقت ایک اندازے کے مطابق 20,000 باشندوں تک پہنچ گئی۔ اگرچہ نباتی سلطنت پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت کی ایک موکل ریاست بن گئی، لیکن یہ صرف 106 عیسوی میں تھی کہ اس نے اپنی آزادی کھو دی۔ پیٹرا رومیوں کے حصے میں آیا، جنہوں نے نباتیہ کو جوڑ لیا اور اس کا نام عرب پیٹریا رکھا۔ سمندری تجارتی راستے شروع ہوتے ہی پیٹرا کی اہمیت میں کمی آئی اور 363 میں زلزلے کے بعد بہت سے ڈھانچے تباہ ہو گئے۔ بازنطینی دور میں کئی عیسائی گرجا گھر تعمیر کیے گئے، لیکن شہر مسلسل زوال پذیر رہا اور ابتدائی اسلامی دور تک اسے چھوڑ دیا گیا، سوائے مٹھی بھر خانہ بدوشوں کے۔ یہ مغرب کے لیے نامعلوم رہا، یہاں تک کہ اسے 1812 میں جوہان لڈوگ برگ ہارٹ نے دوبارہ دریافت کیا۔ شہر تک رسائی 1.2 کلومیٹر لمبی گھاٹی سے ہوتی ہے، جسے سیک کہا جاتا ہے، جو براہ راست خزنے کی طرف جاتی ہے۔ پتھر کی کٹائی کے فن تعمیر اور پانی کی نالی کے نظام کے لیے مشہور پیٹرا کو پتھر کے رنگ کی وجہ سے ریڈ روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1985 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ 2007 میں الخزنیہ کو دنیا کے 7 نئے عجوبوں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ پیٹرا اردن کی علامت ہے اور ساتھ ہی اردن کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا سیاحتی مقام بھی ہے۔ 2010 میں سیاحوں کی تعداد 9,18,000 تک پہنچ گئی، لیکن عرب سپرنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام کے دوران عارضی کمی واقع ہوئی، جس نے اردن کے آس پاس کے ممالک کو متاثر کیا تھا۔ بعد میں آنے والے ٹورسٹ کی تعداد میں اضافہ ہوا
اور 2019 میں ریکارڈ توڑنے والے 1.1 ملین ٹورسٹ یہاں تک آئے۔ پہلی بار یہ تعداد 1 ملین سے بڑھ گئی۔ شہر میں سیاحت کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً ختم ہو گئی، کیونکہ مارچ 2020 سے زائرین کی تعداد 0 ہو گئی تھی۔ اردن کی حکومت نے خزانے کے سامنے کھدائی کی اجازت دی ہے تاکہ سائٹ کی خالی جگہ کو استعمال کیا جا سکے۔ کچھ مصنفین پیٹرا کو نباتی سلطنت کا دارالحکومت اور ان کے کارواں تجارت کا مرکز تسلیم کرتے ہیں۔ اونچی چٹانوں سے گھرا ہوا اور بارہماسی دریا سے پانی پلایا گیا پیٹرا نہ صرف ایک قلعے کے فوائد رکھتا تھا، بلکہ وہ اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا تھا جو یہاں سے گزرتے ہوئے مختلف علاقوں تک جاتے تھے۔ ناظرین، آج ہم نے پیٹرا کی سیر کی۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو پیٹرا کی ہسٹری، اس کی عمارتیں، پانی کی فراہمی کا نظام کیسا لگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، ان عجوبوں کا ذکر کرنے کا مقصد آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے، کیسی کیسی قومیں آئیں، دنیا میں آئے اور چلے گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ کچھ کے نشان عبرت موجود ہیں اور کچھ کے تو نشان بھی باقی نہیں رہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ کچھ ایسا کر کے جائیے کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔